قرآن مجید کے حوالے سے آج گفتگو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے اور اس کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب سے وابستگی اختیار کرنے والے دنیا کے اوپر سرخرو ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائیے میں یا اس کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں۔ یہ صرف دعویٰ قرآن کا ہے، اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی اور ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو آپ اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا، اس حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ تغیر و تبدل کرتے رہے۔ اگلے دن فرمایا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا، پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اس طرح 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی، 70 مرتبہ اس کی غلطیوں پر مطلع ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا داہو، چھوڑ دو، شافی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ ہے قرآن مجید کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے ادیب، شاعر، ان کو بطور تحدی یہ کہا گیا اگر اس کتاب میں تم شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ تو پھر آج تک کوئی نہیں لا سکا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہوتا تو کوئی ضرور محنت کرتا۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی نظم جوڑنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بے تکے لفظ ہوں گے۔ قرآن کی معنویت اور قرآن کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے الفرقان الحق کے نام سے 7 سال کی محنت سے ایک کتاب تیار کر کے دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں یہ کتاب لوگوں کو پیش کی ہے۔ یہودی لابی اس کتاب کے فروغ کے لیے کروڑوں ڈالر صرف کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ پہ وہ کتاب آپ کو دستیاب ہوگی۔ میں نے بھی اس کی پہلی سورت جس کا نام اسے رکھا ہے سورۃ البسم اللہ، اس کو دیکھا ہے تو مجھے متنبی یاد آ گیا۔ متنبی نے بھی کسی دور میں کوشش کی تھی قرآن کا مقابلہ کرنے کی، اور قرآن مجید کی ایک بڑی معروف صورت ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی وہ گونج اور وہ گرج اور وہ آواز، انسان سراپا حیرت ہے۔ پھر کہا مل قاریہ، وہ کڑک کیا ہے؟ انسان پھر بھی سر جھکائے ہوئے، سمجھ، ہوش، خرد، فہم و ادراک سے بالا ہے۔ پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اپنے علم پہ ناز کرنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ اب متنبی نے بھی کوشش کی،
اب وہ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لے آیا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب القاریہ ایک چیز رکھی گئی، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردے کو چیر دینے والی۔ اب نہ اس کو کسی نے سنا، نہ اس کا کوئی تصور دماغ میں لا سکتا ہے، انسان حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر دوسرا سوال اس کے اوپر وارد ہوتا ہے، مل قاریہ، حیرت ختم نہیں ہوتی۔ پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اور پھر بتایا اس نے انسان پتنگوں کی طرح زمین پہ بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اس وقت کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ پھر کہے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھے زیبا ہے۔ تو وہ اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ سوال در سوال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ذرا متنبی کی بے تکی بات دیکھی، الفیل، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ جب کہہ دیا الفیل بات ختم ہوگی۔ پھر کہتا ہے مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ فیل کہنے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاتھی ہے۔ پھر کہتا ہے مل فیل، سوال بنتا ہی نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد کہتا ہے وما ادراک مل فیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ لفظ تو جوڑنے بیٹھ گیا، لیکن معنویت کہاں سے لائے؟ تو کہا قرآن کی مثل تم لانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں جسم میں جان نہیں۔ 7 مہینے تک کعبے کی دیوار سے سورہ کوثر لٹکی رہی تھی، اور عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور قصیدہ نگار قرآن کی مثل لانے سے قاصر رہے۔ اور پھر ایک نے آگے اپنی طرف سے یہ جملے لکھا تھا انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، ورنہ اس کا مقابلہ ہم ضرور لاتے۔ دور دراز سے ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا، اشش کر اٹھا، لیکن جب اس چوتھے جملے پہ آیا تو حیران ہو گیا۔ اس نے چوتھے جملے پہ لکیر کھینچی اور آگے لکھا ولیکن ھذا کلام البشر، یہ پہلے 3 کسی بشر کے نہیں، چوتھا کسی بشر کا ہی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی مثل کا لایا جانا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی اخبار و اخبار غیبیہ، قرآن نے جو کہا اس کی صداقتیں حرف بحرف ثابت ہو رہی ہیں۔ بلکہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تحویل قبلہ کے متعلق، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ یہ قرآن نے خبر دی، اور یہ اعتراض یہودیوں نے اٹھانا تھا۔ اب قرآن نے کہا ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو کس نے پھیرا؟ کیوں تم مجھ سے پھر گئے؟ یہ اعتراض کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب انہوں نے ابھی اعتراض کیا نہیں، ابھی اعتراض کریں گے۔ قرآن نے پہلے بیان کر دیا، اور یہودی اسلام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوئی موقع خالی نہ جائے۔ اب یہ ان کے لیے موقع تھا۔ قرآن نے کہا تھا ان قریب کہیں گے بے وقوف کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیرا۔ تو یہ کس نے کہنا تھا؟ یہودیوں نے کہنا تھا، یہودی کہتے ہی نہ۔ ان کے دل میں اعتراض آتا بھی تو زبان پہ نہ لاتے، اور پھر کہتے لوگ، قرآن نے تو کہا تھا کہ لوگ کہیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، لہذا قرآن کی بات غلط ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا تھا۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس کا جواب یہ دے دیا جاتا تم نہیں کہو گے تو کل آنے والی صدیوں میں لوگ کہیں گے۔ لفظ ہیں سیقول السفہاء، سین اور صوفہ یہ مستقبل قریب کے لیے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دور جا کے کہیں گے، ان قریب کہیں گے۔ سیقولو، ان قریب کہیں گے، تو وہ اگر نہ کہتے رک جاتے اور پھر کہتے یہ دیکھو قرآن نے کہا کہ ان قریب کہیں گے، اب کون کہہ رہا ہے؟ کہنا تو انہوں نے نہیں تھا، تو اپنی زبان کو روک لیتے، لیکن روک نہیں سکے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، جو انہوں نے کہنا تھا قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ اور ایک آج بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، آج ہی نہیں، کل ہی نہیں، کبھی بھی قیامت تک یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے۔ آج اسلام کو جھٹلانے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسلام کی تکذیب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔
قرآن مجید کی آیت ان کو بھی نظر آتی ہے تو وہ تمنا کر لیں کسی فورم پہ آ کے کہ قرآن تو کہتا ہے یہودی موت کی آرزو نہیں کر سکتے، ہمیں موت کی تمنا ہے، ہم مرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں امنگ ہے مرنے کی۔ وہ کسی فورم پہ آ کے یہ بات کہیں اور کہیں کہ دیکھو قرآن نے تو کہا تھا کہ تم کبھی آرزو نہیں کر سکتے، ہم تو آرزو کر رہے ہیں۔ لیکن نہ انہیں کل اس بات کی توفیق ہوئی تھی جو قرآن نے سیقول السفہاء کے اندر کہا، اور نہ قیامت کے اندر اس بات کی توفیق ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، قرآن کی صداقتوں کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ قیامت تک قرآن کی صداقتوں کا سورج چمکتا رہے گا، اور اس سورج کو کوئی بھی گدلا نہیں سکتا، دھندلا نہیں سکتا، اس کی روشنی کو کوئی مات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے، اللہ کی وہ پاکیزہ اور مطہر کتاب ہے جو حجت بھی ہے اور ضابطہ اخلاق بھی ہے اور ضابطہ حیات بھی ہے۔ دنیا کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں پھر بات آگے چلے۔ ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا جاتا رہا ہے، عادت باری تعالیٰ اس طرح رہی ہے کہ اس دور کے مطابق عطا کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کی صنعت عروج پہ تھی، لوگ لوہے کا کام کرتے تھے، زرہیں بناتے تھے، لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے ڈال کے کوئی شکل دیتے۔ تو اس دور میں اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا اسی قبیل کا دیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے، موم کی طرح نرم ہو جاتا، لوگوں کو تو گرم کر کے نرم کرنا پڑتا، اللہ کا نبی یوں ہی اس کو نرم فرما لیتا۔ تو یہ چیز بطور معجزہ عطا کر دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا چراغ گلی گلی جل رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ حسن عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، جادوگری کا فن عروج پہ تھا، نقطہ کمال پہ تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ کرشماتی عصا تھا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب احتیاج ہوتی ہے تو وہی سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، اور منوں ٹنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل لیتا ہے۔ جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا نہ قد بڑھتا ہے، نہ وزن بڑھتا ہے، نہ حجم بڑھتا ہے۔ تو چونکہ جادوگری کا دور تھا، جو معجزہ دیا گیا وہ جادوگروں کے فخر کو توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھر سے چیزیں بنانے کے عادی تھے، لیکن اللہ نے جو نبی کو معجزہ دیا وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، یہ طب کے عروج کا دور ہے، طب یونانی نے درجہ کمال حاصل کر لیا، ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا گیا تھا، لیکن 3 امراض کا ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ تینوں علاج رکھ دیے۔ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس میں روشنی آ جاتی ہے، کوڑی کے جسم کو ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو شفا مل جاتی ہے، اور مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے مطابق دیا گیا، اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے، یہ زبان و بیان کا دور تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب تھے، لوگوں کو اپنی زبان پہ، بیان پہ ناز تھا۔ جو سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن دیا گیا، اور پھر اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھی، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اس لیے کہ ان کتابوں کے بعد نئی کتاب نے آنا تھا۔ اگر ان میں تحریف راپ آ جاتی ہے، ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو نئی کتاب آ کے اس خلا کو پورا کر دے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہٰذا اس کے احکام غیر متبدل ہوں گے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم، اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے دکھوں کا مداوع اس ایک کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دیا، اور اس کتاب سے وابستہ ہونے والا، اس سے روشنی اور نور لینے والا محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو امت کے نام مصطفیٰ کی وساطت سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے لوگوں سے کلام مجید کے پردے میں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے،
اللہ سے باتیں کرنا ہے، کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو، آپ 2 4 5 10 ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں، امتحان لیں اس کا، وہ انگلش فر بولتا ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، سپیلنگ بھی اسے آتے ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو معنی و مطالب سے آگہی نہیں ہے، تو آپ پوچھیں کہ بیٹا اس کا ترجمہ کیا، تو وہ کہے کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی وہاں، تو آپ ایسے سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہو، مفہوم نہ بتایا جاتا ہو، جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہو، ریڈنگ تو کروائی جاتی ہو، لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی ہو؟ آپ کہیں گے خاک پڑا، لفظ فر بولتا ہے، معنی و مطالب نہیں جانتا۔ لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں، سبحان اللہ پکار رہے ہیں، اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا یقین، جتنا اذعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پہ مشتمل ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے، انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور سنو اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید نے اس صندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور اس نے راہیں کشادہ کر دی اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بڑا حیران ہوا، واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے؟ یہ مہمہ بن گیا میرے لیے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا اضطراب دور نہیں ہوگا۔ کہا سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی، اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو، اور پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال بیت گئے ہیں، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو میری 36 سال کی کمائی تھی، میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا،
حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو۔ تو قرآن ہماری ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا اس قرآن کا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا لیا، اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا لیے، اس کو خوشبو لگا لی، اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے، اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا، ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کر پائے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس بات کا بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق، کوئی جن بھوت، کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے مکان پہ، اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہاں برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، رحمت کا نزول ہوگا، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستھری تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست یا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام ہے، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں کہ سورہ یاسین سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن نقطہ نظر یہ ہے اقبال کا کہ تو نے قرآن سے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا، قرآن سے بھی تلاش کیا تو مرنے کو ہی تلاش کیا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کو تلاش کر لیا، کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کی سہولت ڈھونڈ لی، اس سے جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی سہولت بھی سیکھ لی ہوتی۔ ہم نے قرآن سے بھی جو ہے وہ موت کو ہی تلاش کرنا چاہا۔ آؤ قرآن کے دامن میں جو روشنیاں ہیں، قرآن کے دامن میں جو زندگیاں ہیں، قرآن کے حرف حرف کے اندر جو حیات کے اصول رکھے گئے ہیں، جینے کے جو ڈھب اور طریقے سکھائے گئے ہیں، ان سے ہم روشنی اور نور حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اور مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ کیا آج وہ وقت آ نہیں گیا کہ ہم قرآن کو صرف رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب سے ہمیں آگہی ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ہماری کوششیں ہی نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی، اپنے معاشرتی نظام کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگتے ہی نہیں ہیں۔ کاش کہ یہ معاشرہ قرآنی معاشرہ ہو جائے، پھر زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائے اور زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ یہ زندگی کے سارے دکھ، یہ زندگی کی ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کے دامن سے لپٹ جائیں، زندگی میں رونق آ جائے، زندگی میں بہاریں آ جائیں، ہر سمت محبتوں کے پھول کھل اٹھے اور نفرتوں کے کانٹے خود بخود ہی ختم ہو جائے اگر ہم قرآن پہ آ جائیں تو۔ لیکن ہم نے قرآن کو بطور رسم اپنایا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کو رسم کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ قرآن تو مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والا ہے۔ وہ جو قتل کرنے کے منصوبے تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، آج بانی اسلام کا کلا کما کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی ابھی چند آیتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کے سارے پروگرام بدل کے رہ جاتے ہیں۔ جو بانی اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے عزم لے کر گھر سے نکلتے ہیں، گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے اور اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں دیا ہے، کہا مجرم بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کر۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، اور پھر قرآن ان کے اوپر ایسا اترا کہ پھر ان کی زبان سے قرآن کا جو نغمہ پھوٹا، لوگوں کی تقریر پلٹتا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہمایوں ہے، مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مرور زمانہ
اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی، پھر خنسا، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممانعت ہوئی۔ آپ کا دور ہمایوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی۔ ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، وہ نماز پڑھنے آتی ہے، ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، 2 4 5 مرتبہ اس نے اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا، ایک دن رک کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں، چاہنے والا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیری ہر خواہش، تیری ہر بات مانوں گی۔ اس نے کہا جلدی کہو، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے، ایک ہی میری آرزو ہے، 40 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ کون سی مشکل شرط رکھ دی، یہ تو بڑا آسان ہے، اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لیے 40 دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے، میں تو 40 سال بھی گزارنے کو تیار تھا۔ خیر 40 دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے، اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑی ہے، یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں۔ کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر ہم 40 سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا، مجھے سوچنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھا رہا، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، 40 دن نماز پڑھی، قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ کاش کہ وہ لوگ دوبارہ منصہ شہود پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ مصلوں کی زینت بن جائیں، جن کے لبوں سے قرآن جب نکلتا ہے تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں، اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار ملتا ہے۔ آج امت کے لیے ابتلا اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا، دم خم ہی نہیں رہا، ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا۔ آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے، کس کے سامنے نہیں ہے حالات۔ کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا، آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے حضور کی سیرت پر 200-250 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی۔ بچپن میں میری نظر سے بھی گزری، بڑے ذوق سے اس کو پڑھا تھا۔ سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تو نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا کام کیا، تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ جس انداز سے تو نے محبت کے موتی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تو نے اگائے ہیں، تو تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا؟ تو لالو کا جواب سنیے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اتنا زناٹے دار تماچا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے، اگر نہ محسوس کریں تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجاں، لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا، کہا جب میں حضور کی سیرت لکھنے بیٹھا، بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑھا، اور اس کے نتیجے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے۔ حضور کی سیرت کے روشن گوشے اور حضور کی زندگی کے درخشاں باب
جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں، حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جب امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، ان نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا، لیکن ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا آج ہم دنیا کی اس طاقت کے ساتھ ٹکر دینے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار کو جھانک کر کے بھی دیکھا؟ جس بستی، جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں، وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی ہے۔ مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے۔ جس قوم کا یہ کردار ہے، کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے، جہان میں نشو و نما پا سکتی ہے؟ ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی، وہ دیانت نہیں رہی، وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا، وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے۔ قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے، ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا۔ ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور جو ہی کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی پہ چھوتا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی، ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، اپنے عمل پہ غور کرنا ہے۔ علماء نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے، جو صوفیاء اعظام ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے، اور جو عوام ہیں انہوں نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناطہ دوبارہ جوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ جب صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی۔ ہم تو 313 ہو کے نہیں دبے تھے، اب تو دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہے اہل ایمان۔ تو آئیے ہم قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کریں اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ہمارا معاشرہ اس وقت جس بد امنی کا شکار ہے، اور جو مالی وسائل اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور آسائشیں اللہ کی طرف سے اس وقت برس چکی ہیں ہمارے اوپر، اس کے باوجود ہر طرف بے یقینی، بے نوری اور عدم اطمینان۔ اس کی بنیادی وجہ چونکہ طمانیت دولت میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، طمانیت لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے، سکون کی دولت خوبصورت عورت کے پہلو میں نہیں ہے۔ طمانیت تمہیں ملے گی تو اللہ کی یاد میں ملے گی، طمانیت ملے گی تو ذکر الہی میں ملے گی، طمانیت تمہیں ملے گی، سکون کی دولت ملے گی تو قرآن کے دامن سے ملے گی۔ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رسوائیاں ہمارا مقدر ہیں، ذلت ہمارا مقدر ہیں، اور آج ہمارا وجود امت مسلمہ کے لیے ایک داغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا دکھڑا ہے کہ میں کس انداز سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اور ہم اس جگہ پہ آ جائیں جس جگہ سے ہٹ کے ہم چلے گئے ہیں۔ قرآن فہمی کا نور اگر ہمارے دل میں اترنے لگ جائے تو ہماری زندگی خود بخود سہل ہو جاتی ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے 2 ضابطے بیان کر دیے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یعنی صبر اور مرحمت، یہ 2 چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون اور طمانینت دیتی ہیں۔